Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 64. Students, we were reading unit number 15. This is the pious caliphs. نیک متقی پرہیزگار جو خلیفہ تھے، خلفائے راشدین تھے، ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم پڑھ رہے تھے. پریویس لیسن میں ہم نے 2 خلفاء کے بارے میں پڑھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 64 سے، فرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان was a rich and kind-hearted companion of the Holy Prophet, peace be upon him. حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے وہ بہت امیر، بہت دولت مند تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. The Prophet married one of his daughters to حضرت عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کی تھی. And when she died، اور جب ان کی وفات ہو گئی، he also married another of his daughters to him. تو ان کی یعنی جو ایک بیٹی کی شادی کی تھی، جب ان کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی تھی. So he is called ذوالنورین. اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان کا لقب ہے، یعنی 2 نور والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی. when Hazrat Umar was dying, he named 6 men who should choose a caliph amongst themselves. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی، تقریباً وفات کے قریب تھے، تو انہوں نے 6 افراد کا نام جو ہے وہ بتایا تھا، 6 صحابہ کرام کا نام بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان 6 میں سے کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر لینا حضرت عمر کے بعد. These included حضرت عثمان. ان 6 افراد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا. The others agreed that he should be made the caliph. اور جو باقی 5 افراد تھے، یعنی جن 6 کا نام حضرت عمر فاروق نے سلیکٹ کیا تھا، ان 6 میں سے جو 5 افراد تھے ان سب نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کی، تسلیم کیا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے. He ruled for 12 years. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال تک حکومت کی تھی. When at the end some people turned against him and decided to kill him. جب حضرت عثمان کا دور خلافت تقریباً آخری دور میں تھا، 11-12 سال کا عرصہ ہو گیا، 12ویں سال میں کچھ جو مخالف تھے، دشمن تھے لوگ دین اسلام کے اور خلفائے راشدین کے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. حضرت عثمان's men told him about the plot and offered to protect him against the attackers. جب حضرت عثمان کے جو ساتھی تھے، افراد تھے، انہیں پتا چلا کہ دشمنوں نے انہیں شہید کرنے کا پلاننگ کی ہے، ایک پلاٹ کہتے ہیں منصوبہ بنانے کو، اینڈ آفر، پھر انہوں نے آفر بھی کی کہ وہ اپنی حفاظت کریں دشمنوں سے اور کچھ جو گارڈز ہیں وہ اپنے لیے رکھیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. بٹ ہی سیڈ، لیکن حضرت عثمان نے کہا، یور لائفز آر جسٹ ایز پریشیس ایز مائن. حضرت عثمان کو جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے کوئی گارڈ رکھیں جو آپ کی حفاظت کریں، دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھیں، تو آپ نے فرمایا، یور لائفز آر جسٹ ایز پریشیس ایز مائن. تم لوگوں کی جانیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کی میری اپنی جان قیمتی ہے. ہاؤ کین آئی رسک یور لائف ٹو پروٹیکٹ مائی اون. اور تمہاری اپنی جان بچانے کے لیے میں تمہاری جان کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں. دیٹ نائٹ when حضرت عثمان was reciting the Holy Quran. اس رات جب حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، the attackers broke into his house. حملہ آور ان کے گھر میں داخل ہو گئے and killed him، اور انہیں شہید کر دیا. thus he gave his own life. اس طرح انہوں نے اپنی جان دے دی. but also proved، لیکن یہ ثابت کر دیا this point that the life of a ruler is not more precious than the life of an آرڈینری مین. لیکن اس بات سے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ کسی بھی حکمران، کسی بادشاہ کی زندگی جو ہے وہ اس ایک عام انسان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. جبکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے، منصوبہ بنایا ہے، اور وہ کسی وقت بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں.
تو اس کے باوجود ان کو یہ ساتھیوں نے کہا کہ اپنے لیے گارڈ رکھیں تاکہ آپ کی پروٹیکشن ہو, آپ کی حفاظت کر سکیں, لیکن آپ نے انکار کر دیا, اپنی پروٹیکشن کے لیے بالکل بھی گارڈز نہیں رکھے. انہوں نے یہی کہا کہ اگر حملہ آور آئیں گے تو یقیناً جو میرے گارڈ ہیں ان کو بھی پھر شہید کر دیں گے, اور میں اپنی جان کی خاطر, اپنی زندگی خاطر کسی دوسرے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. اور اس طرح سے وہ شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے باقی لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا. حضرت عثمان کے بھی کوٹس یہاں پر لکھے گئے ہیں, جیسے پریویس لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا. ہر ایک کے سامنے باکس میں کچھ کوٹس ہیں جو ان کی خاص اقوال ہیں, خاص باتیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں, اور اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. حضرت عثمان نے کیا فرمایا تھا؟ نمبر 1 ہے سائلنس از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار اینگر. غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے. اگر انسان کو شدید غصہ آ جائے اور وہ غصے کی حالت میں انسان کوئی بھی کام, کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا, اور اس غصے کو کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. نمبر 2 ہے when a person's tongue becomes quiet and friendly, then his heart becomes pious and clean. جب کسی شخص کی, کسی انسان کی زبان خاموش اور دوستانہ ہو جاتی ہے, یعنی لوگوں سے اچھی طرح بولتی ہے, بات کرتی ہے, اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں, تلخی سے نہیں بولتے یا پھر کم سے کم بولتے ہیں, then his heart becomes pious and clean, تو پھر اس شخص کا دل بھی نیک, متقی اور صاف ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. نمبر 3 ہے to do the most disliked of occupations is better than begging. بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ کو جو کام بالکل بھی پسند نہیں ہے, بالکل ناپسندیدہ ہے, اور جو کام کرتے ہوئے آپ شرماتے ہیں, لیکن آپ کم از کم محنت کر کے روپیہ پیسہ کمائیں گے, اس سے بھیک مانگنے سے وہ کام کرنا بہتر ہے. To do the most disliked of occupation, کوئی بھی پیشہ ایسا جو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ میں نہیں کر سکتا, کسی صورت نہیں کر سکتا, but it is better than begging. لیکن بھیک مانگنے سے وہ ناپسندیدہ کام کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں, بہتر ہے وہ کام کر لیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن کم از کم اپنی محنت سے آپ کی روزی کمائی گئی ہوگی. کلیئر؟ تینوں پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں. پریویس لیسن میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کے لیے کوشچنز ہوں یا نہ ہوں, لیکن ان پوائنٹس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں, بار بار پڑھیں اور اپنے ذہن میں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں, دہرانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کوشچنز دیکھ لیتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. کل ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ کوشچن کیا تھا. Question number 3 is what relation did Hazrat Ali have with the Holy Prophet peace be upon him. حضرت علی کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم نے نہیں پڑھی ہے, اس لیے یہ کوشچن ہم بعد میں کریں گے. Question number 4 is what point did حضرت عثمان proved. کون سا ایسا پوائنٹ تھا جو حضرت عثمان نے ثابت کیا, یہ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا. پیراگراف کے اینڈ میں آنسر ہے, یہاں پہ پروفڈ ہے, پروفڈ سے پہلے لکھ دیں گے آپ حضرت عثمان. ٹھیک ہے, حضرت عثمان, یہ نام جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. کہاں پر؟ یہ پروفڈ سے پہلے. حضرت عثمان proved this point that the life of a ruler is not more precious than the life of an ordinary man. یہاں تک آنسر ہے, چھوٹا سا ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے. جسٹ proved سے پہلے آپ نے حضرت عثمان لکھنا ہے. کلیئر؟ اور حضرت کا ایچ جو ہے وہ کیپٹل ہوگا. یہی آپ کا کوشچن ہے, کیونکہ ریمیننگ جو آنسرز ہیں وہ نیکسٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں کل آپ کو پڑھاؤں گی تو وہ کوشچنز آپ کو ہوم ورک میں دوں گی. آج کے لیے یہی ایک آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ حافظ.